والے لوگ جو ہے وہ تو پہلے سے بنا چکے تھے اور انہوں نے جواب بھی دیا تھا. تو کیا عوام میں اب آپ لوگوں کی دینی بہنیاں آگے چل بنگل صاحب تھینک یو. میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ نہ جوڑیں. دیکھیں وہ موب ہے, ان کی سوچ نہیں ہے, ان کی عقل نہیں ہے, ان کی تاریخ نہیں ہے, ان کا حال نہیں ہے, ان کا مستقبل نہیں ہے. یہ بات میری یاد رکھیے گا. وہ پورا پریشر ڈال رہے ہیں اس لیے کہ جو بندہ جیل میں بیٹھا ہے, جو چوری میں قید ہے, جو اور چیزوں میں قید ہے, اس کو باہر نکال کے اس کو سپورٹ دے کے آپ وزیر اعظم بناؤ. ان کی لڑائی یہ ہے. میری لڑائی یہ ہے کہ آپ کو اس دور سے باہر ہونا ہوگا. عوام کو چھوڑے. وہ مجھے چنتے ہیں, وہ حاجی صاحب کو چنتے ہیں, یا وہ مثال ان ڈراموں کو چنتے ہیں جو ڈرامے آج فوج زبردستی لا کے اسمبلی میں بٹھا دیے ہے. تو اور لیٹ اور اس کا یہ تو حالات کے تناظر میں آپ فیصلے کرتے ہیں. اور الحمدللہ جو میں نے یہ بات کی, یہ میں آغاز, یہ میں ایک ریپیٹ کر رہا ہوں. باچا خان بابا نے انگریز کے خلاف یہ طبلہ جنگ بجایا تھا. خان عبدالولی خان نے اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ طبلہ جنگ بجایا تھا. میں تو وہی انشاءاللہ اٹھا کے, چونکہ میں سوچ رہا تھا, یا اسفندیار ولی خان کی یہ خواہش تھی کہ ہم پاکستان میں پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے اپنے ملک اور قوم کے لیے کوئی کچھ حاصل کر لیں. ہم تو وہ لوگ تھے جو 2002 تک لوگ آپ سے الگ ہونا چاہ رہے تھے. بنگلہ دیش والے چیخ رہے تھے ہمیں الگ کرو, اور لوگ چیخ رہے ہیں ہمیں آزاد کرو. ہم وہ لوگ ہیں, ہم چیخ رہے تھے کہ ہمیں پاکستان کے نقشے پہ اپنی پہچان دو بھائی, ہمیں اپناؤ. ہمیں اپنانے کو تیار نہیں تھے. ہم بھائی بالکل 9 مئی والوں کو ہمارے سے نہ جوڑیں. ہم ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں, لیکن اور ہم ایک تپڑ کی مار بھی نہیں ہے. آپ نے باچا خان صاحب کا ذکر کیا, ولی خان صاحب کا ذکر کیا, اس سے قبل یہ ذکر تو غازی فائز صاحب بھی کر چکے ہیں کہ نیب پہ پابندی لگائی گئی, اس کا پاکستان کی جمہوریت پہ بہت زیادہ منفی اثر پڑا. لیکن اس وقت یہ ہے کہ جن چیزوں کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں, اس کے نتائج اسی طرح کے خوفناک ہوتے ہیں. تو وہ اتنے پاکستان کی سیاست سے ہٹ کر دیگر چیزوں میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ انوالو ہو چکی ہے کہ اب ان کو نکالنا ناممکن کی طرح نظر آتا ہے. تو اس کے لیے عملی جو کام ہے وہ کس طرح کا ممکن ہے تاکہ ان کے ساتھ لڑائی بھی نہ ہو اس طرح کی کہ انہیں اپنے آئین کے حدود میں بھی رکھا جائے. ہمارا کسی ساتھ لڑائی نہیں ہے, ہماری کسی کے ساتھ بھائی لڑائی نہیں ہے. ہماری لڑائی اپنے عوام کی ہے, اور ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. آپ مجھے ڈرائے نہیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط ہے, مجھے بھی پتہ ہے بہت مضبوط ہے. ہم وہ مار کھا چکے ہیں, ہم قید دیکھ چکے ہیں, ہم جلاوطنی دیکھ چکے ہیں, ہم گولیاں کھا چکے ہیں, ہم خودکش بمبار کھا چکے ہیں, ہم غداریاں کھا چکے ہیں. ان سب سے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور کیا کرے گی؟ تو لہٰذا وہ جتنی زورور ہے, ہم اتنے ہی انشاءاللہ عقیدے کے ساتھ اٹھ کے, اور کبھی تو یہ ہونا ہے نا, یہ اس بات کے ساتھ اگر آپ متفق ہیں کہ ہاں آئینی طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ, یا میں اس کو ٹرم دے دیتا ہوں ایک نیا ملٹیبلشمنٹ. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ از نتھنگ. ملٹیبلشمنٹ جو ہے اگر وہ مضبوط بھی ہے, لیکن اگر غیر آئینی ہے تو یہ ان رگوں میں وہ خون ہے کہ باچا خان نے کہا کہ انگریز بہت مضبوط ہے. کیا یہ ملٹیبلشمنٹ انگریز سے مضبوط ہے؟ نہیں, یہ تو غلام ہے اپنے غلام. تو انگریز کے خلاف جب ہم کر سکتے تھے تو ان کے خلاف. احمد بھائی, آپ کی عوامی نیشنل پارٹی کی ایک تاریخ ہے, ایک ہسٹری ہے, آپ بڑے معصول لوگ ہیں, اور آپ کی ایک جدوجہد کی بھی ہسٹری ہے. اور آپ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی قوم بھی اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ آپ ان طاقتوں کو اٹھا کر باہر پھینکا جائے, جن اداروں کے اندر ان کا کام نہیں ہے ان سے. لیکن نیشنل پالیٹکس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پی ڈی ایم اسٹرگل کرتی ہے فیض حمید رجیم کے خلاف, تو آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے جاتے ہیں جو اگین اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاب نابنگ کر رہی ہوتی ہے, ایک بات چیت کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح ابھی بھی آپ کا موقف ایک بڑا کلیئر ہے, جو تھانوی کے حوالے سے بڑی آپ نے پرٹیننٹ باتیں کی ہیں.
لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیشنل لیول کی پالیٹکس میں آپ ان جماعتوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیمیں، تو کیا آپ کے میسج کو قوم کیوں سنجیدگی سے لے کے آپ پورے ملک کو لیڈ کریں گے جبکہ آپ دوبارہ انہی لوگوں سے ہاتھ ملا لیتے ہیں جو ان کے بندے؟ تھینک یو ویری مچ جی، اور یہ بہت بنیادی سوال ہے. پی ڈی ایم کی جہاں تک بات ہو تو میں پھر فار دا ریکارڈ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم سے ہمیں نکلوایا گیا تھا. جو شو کاز نوٹس اگر آپ سب کو یاد ہو، ایک شو کاز نوٹس دیا گیا تھا، اور انٹرا پارٹی مطلب کہ کوئی شو کاز نوٹس کیسے ایک دوسری پارٹی کو کوئی شو کاز نوٹس دے سکتے ہیں، اور کوئی مطلب کہ ووٹنگ میں ہم سب حصہ لے رہے تھے اس وقت اور ہر پارٹی حصہ لے رہی تھی. جہاں ابھی کی بات اگر آپ نے کی تو دیکھیں میری قوم جو ہے پختون قوم، جناب آصف علی زرداری صاحب کے ذات کے مقروض ہیں ہم. اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آنے والے صدارتی انتخابات میں اپنے ووٹ 1 ہو 2 ہو 4 ہو 5 ہو وہ ہم جناب آصف علی زرداری صاحب کو دیں گے، تو اس میں ہماری صرف 2 باتیں ہیں. نمبر 1 کہ ہمیں وہ چیزیں یاد ہیں کہ جو جناب آصف علی زرداری صاحب نے ہماری قوم کے لیے کی ہے. ہمارا بہت بڑا مسئلہ صوبائی خود مختاری تھی ہے، اور اس میں جناب آصف علی زرداری صاحب ہمارے ساتھ بالکل ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور وہ آئین پاس کیا. اور اگر آج بھی ہم جناب آصف علی زرداری صاحب کو صدارتی ووٹ دے رہے ہیں تو اس امید پہ کہ جو پاکستان میں باتیں چل رہی ہیں کہ 18ویں آئینی ترمیم کے خلاف کوئی کچھ کام کرے گا، تو انشاءاللہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جب تک سائیں حاکم علی زرداری کا فرزند جناب آصف علی زرداری صاحب ہوں گے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. عمران علی خان صاحب، آپ نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو باہر نکالنے کی بات کی، لیکن آپ نے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کا بھی نام لیا، تو آپ کا راستہ کیا ہوگا؟ آپ روڈوں پہ احتجاج کریں گے یا آپ سپریم کورٹ؟ مزاحمت کیا ہوتی ہے؟ مزاحمت تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر قسم کی مزاحمت ہوگی، ہر قسم کی مزاحمت ہوگی. صاحب عبداللہ وومن ڈان سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے خلاف سال 2022 میں عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی اسٹیبلشمنٹ کے، اور اس ملاقات میں جو جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ہوئی تھی، میرے خیال میں نائب افتخار حسین صاحب بھی موجود تھے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسا بائی ڈیزائن اپروچ تھا جس سے عمران خان اور تحریک انصاف کو دوبارہ زندہ کیا گیا؟ ایک اور دوسرا یہ کہ عدم اعتماد کی تحریک کے بعد آپ کی ریاستی اداروں کے کچھ اہلکاروں سے ملاقاتیں ہوئی تھی جس میں آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ بھی شریک تھے، کیا باتیں وعید ہوئے تھے جس میں انہوں نے ان وعدوں سے شکریہ؟ دیکھیں، ملاقاتوں کی اگر کوئی بات ہوگی مجھے تو نہیں پتا، میں تو ان ملاقاتوں میٹنگز میں خود نہیں تھا جو اسلام آباد میں ہوئی ہیں. دیکھیں، اگر ہم عدم اعتماد پہ جا کے دیکھیں، جو سب سے عدم اعتماد میں ایک پازیٹیو چیز کہ جو 15 سالہ پلان تھا وہ پلان ختم ہے. اگر وہ عدم اعتماد نہ ہوا ہوتا، آج فیض وہ ہوتے چیف ہوتے، عمران آپ کا وزیر اعظم ہوتا، اور جو پلان تھا وہ سب کے سامنے کھلا پڑا ہے کہ پھر صدارتی نظام آتا اور عمران پھر صدر ہوتا، اور کون سا ایک اور باجوہ ہے جو اس کو باجوہ تھا کہ پتہ نہیں کون سا آگے اس کے بعد کوئی اسی رجیم کا کوئی جرنیل تھا، اس نے پھر عاصم باجوہ اس کو پھر چیف ہونا تھا. تو لہٰذا میرے خیال میں وہ جو چیز تھا اٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز ان دیٹ میٹر کہ وہ پلان تو سارا ادھر ہی ٹس سے مس ہو گیا. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ پلان ٹس سے مس ہو گیا، بیچ میں ایک اور بندہ آ گیا، یہ شاید اتنا کر لے کہ چلے عوام کو اپنا اختیار دے دیں گے. لیکن بدقسمتی سے جو پھر بیچ میں بندہ آ گیا اور اس کے ہوتے ہوئے جو انتخابات ہوئے ہیں، اور میں یہ بھی وضاحت چاہوں گا، آپ کے سوال میں مجھے یہ بھی بات واضح ہے کہ کم سے کم ہمارا آرمی چیف یہ بھی وضاحت کرے کہ 7 دن امریکہ کا دورہ جو انہوں نے لگایا الیکشن سے پہلے، اور امریکہ میں ان کی ملاقاتیں ہوئی، ان میں کیا کیا ملاقاتیں ہوئی اور پاکستان کے لیے کیا پلان لے کر آئے ہیں. ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں اصل کرتے درتے کون ہیں. اور پھر ان کے آنے کے بعد جو انتخابات ہوئے، اور پھر 2 اتنے رول ماڈل جس کو بالکل سب نے بڑے فرشتے بنا دیے، ایک طرف ہمارا آرمی چیف، ایک طرف ہمارا یہ سپریم کورٹ چیف، تو دونوں کو فرشتے دکھا کے ان کے ہوتے ہوئے جو الیکشن بدترین الیکشن ہوئے
پورے قوم کے حق پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ میرے خیال میں کوئی نہیں سوچ پا رہا تھا کہ شاید یہ ہو پائے گا، لیکن جو بری طرح ہوا ہے اب اس کی میرے خیال چیک اپ ہونا چاہیے۔ خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ محمود خان چکزئی صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں اور کل اختر مینگل صاحب نے بھی پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ ہمارے لوگ مان ہی نہیں رہے تھے کہ ہم پارلیمان کی جانب جائیں، اور ہم اپنے نوجوانوں کو قائل کر رہے تھے کہ ہمیں پارلیمان میں جانا چاہیے، لیکن نتائج نے ان کے موقف کو درست ثابت کیا، ہمارا موقف غلط ہے۔ کیا آپ ان کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ جو نتائج ہے، دوسرا سر یہ جو تحریک آپ چلا رہے ہیں اس میں کیا آپ اپنے پرانے دوست جو زرداری صاحب ہیں اور ووٹ کو عزت دو والے ان کو بھی دعوت دیں؟ دیکھیں یہاں پہ مجھے آج میں تیار آیا تھا ان سب چیزوں کے لیے۔ ایک تو دیکھیں ہمیں جی ہم جو بھی ہیں ہم آئینی لوگ ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں۔ میں یہ فخری طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ باچا خان بابا نے 1921 میں ایک تحریک کا آغاز کیا، اور اس تحریک کا بنیاد یہ تھا کہ پختون جو ایک موب ہوا کرتا تھا اس موب کو ایک قوم میں ٹرانسفارم کرے اور اس قوم کو جمہوری بنائے۔ اب بالکل ان کی بات ٹھیک ہے، دوسری طرف سے یہ کوشش ہمیشہ ہوئی ہے، انگریز کے وقت میں بھی ہوئی ہے، انگریز کے جانے کے بعد پاکستان کے بننے کے بعد وہی آئیڈیالوجی ادھر تک مینٹینڈ ہے کہ بھائی ان قومیتوں کو، وہ اگر بلوچ ہے، وہ اگر پختون ہے، تو ان قومیتوں کو آپ قوم نہیں بلکہ موب بھی رکھے، لیکن نہیں، ہم اس کے فیور میں نہیں ہیں۔ میں آج بھی کہوں گا کہ انتخابات میں حصہ لیں گے، میں آج بھی کہوں گا کہ آنے والے انتخابات یا جب بھی ہوں گے اس میں عوامی نیشنل پارٹی ہر قسم کا حصہ لے گی۔ میرا تو جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات میں یہ نہیں کہ ہم حصہ نہ لیں، ہمیں تو حصہ لینا ہے، جن کو نہیں لینا چاہیے وہ حصہ نہ لیں، وہ اس سے پیچھے ہو جائیں، وہ اپنا کام کر لیں، اور انشاءاللہ دعوت میں ہر کسی کو دوں گا۔ میرا ایک نقطہ ہے، اگر اس نقطے پہ میرے ساتھ ووٹ کو عزت دو والے چلتے ہیں، اگر اس نقطے پہ میرے ساتھ پاکستان کب پہ چلے، اگر اس نقطے پہ میرے ساتھ جو بھی چلتا ہے میں اس کے لیے راضی ہوں، بلکہ میں اس کے پیر پڑنے کو تیار ہوں، لیکن میرا واحد نقطہ ہے اور وہ یہ ہے کہ فوج کا کردار ختم ہونا چاہیے پارلیمان سے۔ کے پی کے کی بات کر رہے ہیں، آپ نے کر کشمیر دیکھ لیں، گلگت بلتستان دیکھ لیں، پورے چاروں صوبے دیکھ لیں، وہاں پہ تو مطلب آپ نے خود کہا ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی حالت ہے جی، ایک ہی حالت ہے۔ اس سے کیسے آپ مطلب اس کے چھٹکارا کوشش کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے۔ یہ بہت مشکل میں ہی کام ہوتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں سنجیدہ لوگ کم ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ کم سنجیدہ لوگ ہی مل کے اس کوشش کو آگے بڑھائیں گے۔ قطرہ سمندر بنے گا اور انشاءاللہ یہ سمندر اس نظام کو ٹھیک کرے گا۔ جی بی بی آپ نے تحریک کی بات کی اور کہا کہ ہم ہر قسم کی مزاحمت کریں گے، تو کیا یہ مزاحمت سول نہ فرمانے کی تحریک میں بھی بدل سکتی ہے؟ وقت آئے گا، وی ہیو آور آپشنز۔ ایک دوسرے سے یہ بتائیں کہ تحریک چلانے کی بات کی ہے تو تحریک چلانے کا کوئی ترتیب، کوئی پلان، پہلا اسٹیپ آپ کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے طے پہ ہم شروع کر چکے ہیں، ہم سٹرائکس بھی کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ اپنا تنظیم سازی بھی کر رہے ہیں، اپنا نظم و ضبط بھی لا رہے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی بطور خود میں اور سارے میرے پارٹی کے جو رہنما ہیں، ہم انشاءاللہ اپنے لوگوں میں جا کے انہی باتوں کی تشریح بھی بار بار کریں گے، اور پھر ہم باقی لوگوں سے بھی مل رہے ہیں، باقی پارٹیوں سے بھی مل رہے ہیں، باقی قوموں سے بھی ملیں گے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب سب ایک زباں ہو کے یہی ڈیمانڈ کریں گے۔ باتوں نے کہا پریس کانفرنس میں کہ کچھ رابطے کس سے ہوئے، اور جب سے آپ نے یہ نعرہ بلند کیا کہ بارڈر جاؤ، تو آیا کس مقدر نے آپ سے کوئی رابطہ کیا کہ مقاومت کی طرف آ جاؤ، مزاحمت چھوڑ دیں؟ سیاسی رابطے جی، ہم تو سیاسی لوگ ہیں، سیاسی رابطے ہوتے ہیں۔ کا سوال ہے سر، ہم فارم 45 47 میں الجھے ہوئے ہیں، اور پارلیمنٹ بھی آج کل جو کچھ ہو رہا ہے قوم کے سامنے ہے۔ اس وقت کچے کے ڈاکو بہت ایکٹیو ہیں سر، اور روزانہ درجنوں کنٹینرز کے اوپر آپ کو کچے والوں کی ڈر ہے، مجھے پکوں والوں کی ڈر ہے۔ تھینک یو۔